الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون الساحرون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ورسوله النبي الكريم الأمين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. دی روز در بستان سرا کہ ہم مطوطیان خوش نوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. یہ کمریاں بھی ذوق میں ڈال سر اپنا توق میں کرتی تھی چرچا شوق میں
کشف الدجا بجمالی، یہ بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہ، یہ چڑیوں کے سن کر چہ چہے، یہ چڑیوں کے سن کر چہ چہے، انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا، بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حمد و صلوات کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم جس مالک کریم نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے اور محبوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ جل جلالہ ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں محبت کرنے والا بنائے، اور ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنانے والا بنائے، اور اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کریم اللہ ہم سب کے علم و عمل میں بھی اضافہ فرمائے۔ آج کا موضوع مومنوں کی صفات پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان فرمائی ہیں، وہ کون سے مومن ہیں، وہ کون سی مومنہ ہے جس میں یہ صفتیں پائی جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے محبوب پیغمبر کے قلب عطر مبارکہ پر قرآن نازل فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب پیغمبر، اے میرے محبوب پیغمبر، اے میرے لاڈلے رسول، انہیں بتا دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ کن کے لیے خوشخبری ہے؟ فرمایا جن کے اندر، جن میں یہ صفات پائی جائیں، جن میں مومنوں والی صفات آ جائیں، جو مومن ان صفتوں پر عمل کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے خوشخبری آ جاتی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے وہ خوشخبری جس کے لیے ہے وہ مومن مرد کون ہے، وہ مومنہ عورت کون ہے، وہ مومن صالح مرد کون ہے، وہ مومن صالحہ عورت کون سی ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں حاصل کرنے کے بعد اللہ کی پاک بارگاہ میں جھک گئی، فرمایا یہ بھی مومن اور مومنہ اپنے آپ کو دیکھے، اللہ نے یہ زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہے، اور جو مومن مومنہ میں صفات ہیں جو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، کیا میرے میں وہ پائی جاتی ہیں کہ نہیں؟ ہر مرد عورت ان صفتوں کو اپنے اندر ڈھونڈے، میں بھی اپنے اندر ڈھونڈوں کہ کیا جو اللہ نے عطا کی ہے صفتیں جن کے لیے اللہ نے بشارت دی ہے وہ جو ہے وہ صفتیں کون سی ہیں۔ آئیے قرآن کی طرف آتے ہیں۔ قرآن بتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مومن کی اور جو ہے وہ صفات بیان کی ہیں وہ کون سی ہے؟ فرمایا قرآن میں التائبون، فرمایا مومن کی پہلی صفت جو ہے وہ یہ ہے
جب بھی اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ اللہ کی پاک بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے۔ جس سے گناہ سرزد ہوا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، چاہے نوجوان ہے یا بوڑھا ہے، چاہے جو ہے بالغ ہے یا نابالغ ہے، اس سے اگر گناہ سرزد ہو جاتا ہے، وہ فوراً سب سے پہلے اس کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے، مومن کی نشانی یہ ہے، جب بھی گناہ ہوتا ہے، گناہ سرزد ہوتا ہے، وہ مومن اللہ کی پاک بارگاہ میں آ کر اپنے اس گناہ کی معافی مانگ لیتا ہے، اللہ کی پاک بارگاہ میں آ کر توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی پاک بارگاہ میں آ کر التجا کر لیتا ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین۔ فرمایا توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، فرمایا نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اور آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ گویا کہ یہ ساری صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جن میں پائی جائیں، اے میرے محبوب پیغمبر ان کے خوشخبری سنا دے۔ ان صفتوں میں پہلی صفت کا جس کا میں نے ذکر کیا، فرمایا التائبون، جب بھی اس کے پاس، جب بھی اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے، جب بھی لغزش ہوتی ہے، جب بھی گناہ کر بیٹھتا ہے، تو فرمایا التائبون، فوراً توبہ کرتا ہے، فوراً اپنے گناہ پر نادم ہوتا ہے، فوراً اپنے اس گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے، فوراً اللہ کی پاک بارگاہ میں آ کر بخشش کرنے کے، بخشش مانگنے کے لیے آتا ہے، اور گویا کہ وہ ایسے ہے الرجوع معصیت اللہ تعالی الی طاعتہ، اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی فرما برداری کی طرف لوٹتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جیسے گناہ سرزد ہوا، جیسے اس نے اللہ کی نافرمانی کی، فوراً ہی اللہ کی پاک بارگاہ میں آ جاتا ہے، اس نافرمانی کو چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری اور تابعداری کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ فرمایا کریم رب نے اسی طرح وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو سب کے سب توبہ کرو اللہ کی طرف تاکہ تم دونوں جہاں میں فلاح پاؤ۔ فرمایا مومن جو ہے اس کے لیے یہی ہے، سارے مومن ملو اور اللہ کی پاک بارگاہ میں توبہ کر لو۔ اللہ ہم تیری بارگاہ میں آ کر توبہ کریں، کیا ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے تمہیں دونوں جہاں میں کامیابی مل جائے گی، تمہیں دونوں جہاں میں فلاح مل جائے گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہم فلاح پا جائیں، ہم عزت دار بن جائیں، فرمایا اس مالک کریم کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرنا تمہارا کام ہے، عزتوں سے نواز دینا اس مالک کائنات کا کام ہے۔ گویا توبہ عمل، توبہ صفت اتنی اعلیٰ ہے، اتنی افضل ہے، اتنی پیاری ہے، جس مومن میں یہ توبہ کی صفت پائی جاتی ہے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، فرمایا اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ، خالص توبہ کرنی ہے۔
گناہ سرزد ہوا، گناہ سرزد ہو گیا۔ فرمایا جب گناہ سرزد ہو گیا تو اللہ کی پاک بارگاہ میں آ جاؤ اور توبہ کرو، ایسی توبہ کرو، ایسی توبہ کرو جس کے کرنے کے بعد اس گناہ کے قریب تر بھی نہ جاؤ، اس گناہ کے بارے میں سوچو بھی نہ، اس گناہ کے کرنے کے بارے میں سوچو بھی نہ، اس گناہ کے کرنے کے قریب بھی نہ جاؤ، اس گناہ کرنے والوں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس قدر توبہ ہونی چاہیے، اس قدر سچی توبہ ہونی چاہیے۔ فرمایا اگر کوئی بندہ شراب پی بیٹھا، زندگی میں کسی وقت شراب اس نے پی، زندگی میں کسی وقت اس نے نشہ کر لیا، زندگی میں کسی وقت اس نے ایسا برا کام کر لیا جس کا اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، فرمایا آئے وہ اللہ کی پاک بارگاہ میں ایسی توبہ کرے، ایسی توبہ کرے، ایسی توبہ کرے کہ اللہ میں جو گناہ کر بیٹھا اس سے تیری پاک بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ زندگی بھر دوبارہ ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ ایسی پکی پیڑی توبہ جب کرتا ہے بندہ، فرمایا یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ بندہ ہے جس کے اندر مومن والی صفت پائی جاتی ہے۔ مومن والی صفت پہلی کون سی ہے؟ فرمایا پہلی صفت مومن کی یہ ہے التائبون، وہ توبہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر کسی بچے کے ساتھ زیادتی کر لی، بچے کو مار لیا، بچے کا حق کھا لیا، فوراً اس بچے کے سامنے، اس بچے کے سامنے جھک جائے، اس بچے کے سامنے معافی مانگ لے۔ فرمایا توبہ کر لے، یہ نہ دیکھے کہ میں بڑا ہوں، یہ نہ دیکھے میں عزت دار ہوں، یہ نہ دیکھے میں مالدار ہوں۔ فرمایا آگے غریب ہے، فرمایا آگے مزدور ہے، فرمایا آگے غلام ہے، فرمایا آگے کوئی رعایا میں رہنے والا ہے، فرمایا اگر آگے والا آپ سے کم تر ہے، اگر تمہاری زیادتی بن رہی ہے اس کے اوپر، چاہے وہ آپ کی بیوی ہے، چاہے وہ آپ کی بیٹی ہے، چاہے وہ آپ کی بہو ہے، چاہے کوئی ہمسایوں میں سے ہے، چاہے کوئی محلے داروں میں سے ہے، فرمایا چاہے وہ دکان کی جگہ پر نوکر ہوں، چاہے وہ کھیت کی جگہ پر نوکر ہوں، فرمایا جہاں بھی کوئی اگر تمہارے سے کم ہے، اگر تمہاری ڈانٹ ڈپٹ حق کے ساتھ نہیں ہے، حق کے بغیر ہے، فرمایا پھر توبہ کرنے میں، اللہ کی پاک بارگاہ میں بھی توبہ کرنے میں، اور اس شخص کے سامنے، اس بچے کے سامنے بھی شرمندہ ہونے میں دیر نہ کیجیے، فوراً اس کے سامنے بھی معافی مانگ دیجیے اور رب کائنات کے سامنے بھی معافی مانگ دیجیے۔ فرمایا مومن کا شیوہ یہی ہے، جیسے ہی اس سے غلطی سرزد ہوتی ہے، جیسے ہی وہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو وہ فوراً اللہ کی پاک بارگاہ میں بھی توبہ کرتا ہے، اور جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے اس سے بھی معافی مانگ لیتا ہے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ اعتکاف کی صورت میں مسجد میں تشریف فرما ہے، آپ کا نوکر غلام، غلام در غلام در غلام، جس کا دادا بھی آپ کی غلامی کرتا رہا، آپ کے بڑوں کی غلامی کرتا رہا، جس کا باپ بھی آپ کے بڑوں کی غلامی کرتا رہا، اب یہ بچہ بھی آپ کی غلامی کرنے کے لیے موجود ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ جب وہ بچہ کھانا لے کر آتا ہے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، فاضل بریلی والے تاجدار کے پاس جب وہ کھانا لے کر آتا ہے تو وہ لیٹ ہوتا ہے، تو حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ پیار سے ایک جو ہے وہ تماچا اسے لگا دیتے ہیں کہ لیٹ ہو گیا ہے۔ اب وہ بچہ چلا گیا، وقت کا امام ہے، 1000 کتابوں کا مصنف ہے، اور جس علاقے میں جس جگہ سے گزرے لوگ ہزاروں کی تعداد میں دیدار کرنے کے لیے کھڑے ہیں، بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے سائنسدان آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آپ کے دروازوں کے سامنے بیٹھے ہیں کہ کہیں امام صاحب ٹائم دے دیں اور ہم اپنا مسئلہ جو ہے وہ ان سے سمجھ سکیں۔ وقت کے امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ جب آپ سے یہ کام سرزد ہوتا ہے، ایک چھوٹے بچے کو تھپڑ لگا دیتے ہیں، تماچا لگا دیتے ہیں۔
فوراً وہ بچہ تو چلا گیا، دل میں خیال آیا اے احمد رضا، اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کی شان و عظمت پہ نعتیں لکھی ہیں، احادیث نبویات کو جمع کیا ہے، مسائل کو اخذ کیا ہے، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا، پوچھا جائے گا اے وقت کے امام بتا تو صحیح نا، تجھے علم دیا، اتنا علم دیا، تیری لوگ عزت کرتے تھے، تکریم کرتے تھے، پر تو نے ایک بچے کو تھپڑ مارا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے کھانا اچھا نہ لگا، میں نے فوراً کہا کہ جاؤ پتہ کرو اس بچے سے وہ بچہ کدھر ہے، بچہ آئے میں بچے سے معافی مانگ لوں کہ تاکہ وہ بچہ مجھے معاف کر دے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب رات گزرتی ہے وہ بچہ نہیں ملتا، رات گزر جاتی ہے، صبح جب سحری کا وقت ہوتا ہے بچہ پھر کھانا لے کر آتا ہے۔ فرمایا جتنے اعتکاف والے وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں ساروں کے سامنے وقت کا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ترجمہ کنز الایمان ہے، جنہوں نے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قصیدے لکھے ہیں، درود و سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جنہوں نے یہ سلام لکھا ہے، جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں لکھی ہیں اور 1000 کتابوں کے مصنف ہیں، وقت کے امام اب پورے اعتکاف والوں کے سامنے دو زانوں بیٹھ کر اس بچے کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہیں، اس بچے کو کہہ رہے ہیں اے میرے بیٹے مجھے معاف کر دے، میں نے تجھے تماچا لگا دیا ہے، تماچا مار دیا ہے، تھپڑ مار دیا ہے، لہذا مجھے معاف کر دے، وقت کا امام ہے۔ سارے دیکھتے ہیں اور وہ بچہ رو کر کہتا ہے امام صاحب میں بھی غلام، میرا والد بھی غلامی کرتا تھا، میرا دادا بھی غلامی کرتا تھا، لہذا غلام در غلام ہے، کوئی بات نہیں، میں لیٹ ہو گیا تھا، میری غلطی تھی، آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں بیٹے تو مجھے معاف کر دے، اور پھر ساروں کے سامنے آپ نے فرمایا لوگوں شریعت یہ کہتی ہے جو نابالغ بچہ ہے اس کا معاف کرنا بھی معاف کرنا نہیں ہوتا، نابالغ بچے کا معاف کرنا بھی معاف نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ابھی تک نابالغ ہے، جس طرح نابالغ کی جماعت جو ہے وہ بالغوں کے لیے جائز نہیں۔ پھر فرمایا اس بچے کے دونوں ہاتھ پکڑے اور جو کتاب میں لکھا ہے وہ دونوں ہاتھ پکڑے، اپنے چہرے پر لگائے دونوں ہاتھ اور کہا لوگوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بچے کو ایک تھپڑ لگایا تھا اور اب اس بچے کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کے اپنے چہرے پر 2 لگوا رہا ہوں کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ کی پاک بارگاہ میں میرے سے پوچھا جائے تو تم گواہ ہو جانا کہ میں نے اس کا بدلہ اس زمین پر جھکا دیا ہے۔ اور پھر اپنی جیب سے کچھ معاوضہ نکالا اور پھر ساتھ وہ بھی دیا، معافی بھی مانگی اور پھر ساتھ دونوں ہاتھ اس کے پکڑ کر اپنے چہرے پر بھی لگائے، تیسرا سٹیپ اپنی جیب سے معاوضہ نکالا اور اسے وہ بھی دیا کہ بیٹا یہ بھی لے جاؤ۔ فرمایا کیا تھا کہ یہ شریعت محمدی کے پیکر تھے۔ مومن کی صفت یہ ہے جیسے ہی اس سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے وہ توبہ کرتا ہے، وہ معافی مانگتا ہے، اور حقوق اللہ حقوق العباد جو ہیں، حقوق اللہ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمانے والا ہے، حقوق العباد بھی ہے وہ حقوق العباد جن کے ساتھ زیادتی کی ہے ان سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے۔
اس لیے فرمایا، یہ نہیں فرمایا امام نے کہ یہ میں نے جو کیا ہے، اب اعتکاف میں بیٹھا ہوں ساری رات اللہ کی پاک بارگاہ میں التجا کر لوں گا، دعا مانگ لوں گا، تہجد پڑھ لوں گا، قرآن پڑھ لوں گا، تسبیح و تحلیل کر لوں گا، اللہ معاف فرما دے گا۔ جس طرح ہمارا جو ہے، ہمارا یہ ہوتا ہے ارادہ اور یقین کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ کسی کا حق کھا لیا ہے، ناپ تول میں کمی کر لی ہے، لین دین کا معاملہ جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ غلط کیا ہے، شریعت کے خلاف کر لیا ہے، وہ بندہ موجود ہے، ہم کہتے ہیں اس سے نہیں معافی مانگنی۔ کسی کو گالی دی ہے، نہ حق تھپڑ مار لیا ہے، نہ حق تہمت کی ہے، نہ حق گالیاں دی ہیں، غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، وہ موجود ہے، ہم کہتے ہیں کوئی نہیں، وہ اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔